بہت سارے لوگوں کے گھر والے کہتے رہتے ہیں کہ وہ فلانا کرپشن کرتا ہے، FBR چ لگ گیا ہے تو اس نے بڑی لوٹ مار کر لی ہے۔ تیسرا کہتا ہے وہ پٹواری لگ گیا ہے، انہیں بڑا کچھ بنا لیا ہے، وہ کوٹھی بھی بنا لی، بنگلہ بھی بنا لیا۔ چوتھا بھائی کہتا ہے وہ تھانے دار لگ گیا ہے، وہ جدن SHO لگا سی، SHO لگن تو بعد انہیں 10 کنا کچھ بنایا ہے۔ تو کی بنایا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے زندگی میں؟ چوتھا بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں یار، اس بندے کو نیکیاں کرنے دے یار، تو فوراً کھڑے ہو جائیں، انہیں کہیں وہ قائد اعظم والی بات سنائیں۔ قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایونٹ سنا ہوا ہے نا، جب قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خط ملا، کن کا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ آپ واپس آ جائے یار، آپ کی ضرورت ہے برصغیر میں، یہاں ہندو نماز نہیں پڑھنے دیتے، عبادت نہیں کرنے دیتے، اور یہاں پہ ہم قربانی نہیں کر سکتے، تو واپس آؤ، علیحدہ وطن بنائیں، علیحدہ ملک کے لیے کوشش کریں۔ تو آپ نے جب پڑھا نا لیٹر، تو آپ نے اٹھ کے تیاری شروع کر دی اپنے ملک کی طرف آنے کے لیے۔ تو جو گورے یار تھے نا، انہوں نے روکا، انہوں نے کہا تو کمپیٹنٹ آدمی ہے اور یہاں بڑی فیس لیتا ہے، تیرا بڑا نام ہے، کبھی بھی نہ جانا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے جانا ہے۔ واپس آ گئے، واپس آ کے یہاں ورک شروع کر دیا۔ جب الیکشن ہوا تو 1 سیٹ جیتے، صرف 1 سیٹ جیتے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ گورے جب آئے، ملے، پوچھا کہ سنا، تیرا تو یار بڑا نام تھا، اپنا ڈریس دیکھ، اپنا روم دیکھ، حالانکہ وہ اچھا لائف سٹائل ان کا تھا، تو لیکن پھر بھی تیری اس لائف میں اس میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ تو آپ نے ایک بہت کمال کی بات کہی، جو آپ بھی اپنے بچوں کو کہو، اپنے بیٹے کو کہیں، قسم خدا کی پاس بٹھا کے کہیں، بیٹی کو کہیں، کبھی کرپشن کے پاس نہیں جائے گا۔ تو جب انہوں نے کہا قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دوستوں کو کہ یار ہمارا یقین ہے کہ قبر میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں، قبر میں مجھے لوگ چھوڑ کے آ جائیں، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجھے زیارت ہو، مجھے ملے، تو وہ صرف ایک بات کہیں کہ قائد اعظم تو نے میرے لوگوں کے لیے، میری امتیوں کے لیے بڑی کوشش کی۔ اور رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھوڑا بڑا حیران ہوا۔ میں ایک ہی بات آپ کو کہتا ہوں، اپنے بیٹے کو کہو کہ بیٹا انسانوں کی طرح زندگی گزار، کرپشن نہیں کرنی جہاں تو SHO لگا ہوا ہے۔ جب SHO نہیں کرتا، اٹ مین کہ 96% کرپشن وہاں رک جاتی ہے۔ اگر کوئی نہیں روک سکتا تو اس میں کمی ہے، اسے دیکھنا چاہیے ایک ایک چیز کو۔ اس کے لیے ڈبل ثواب ہے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیچے والے اس سے بھی کام لیتا ہے، وہ اس کو کرپشن کو کنٹرول کرے۔ اور یاد رکھیں، اپنے بیٹے کو کہیں کہ میں یہ سننا چاہتا ہوں جب قبر میں جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، فرمائیں کہ یہ میرا امتی وہ ہے جس نے بیٹے کو ایسی تربیت کی سی کہ اس نے غریبوں کا رائٹ دیا، کرپشن نہیں کی۔ بیٹا میں آپ کی زندگی میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ میں جب قبر میں جاؤں میں سنوں تو روئیں، بیٹے کو احساس ہو جائے کہ میں رشوت نہیں لینی۔ پھر بیٹے کو بھی کہیں کہ جب تو بھی قبر میں جائے گا نا، بڑی لمبی لائف ہے، وہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، تو تجھے بھی دیکھ کے کہا جائے، فرشتے کہیں کہ یہ اچھا بندہ گزرا ہے، اس نے بے شمار غریب لوگوں کو حق دیا ہے۔ زندگی کسی رول کے تحت گزاریں۔ رول تو حیوانوں میں نہیں ہوتا، جانوروں میں نہیں ہوتا، انسان تو رولز کو فالو کرتے ہیں، اور اسلام نے ہمیں بہت آئیڈیل رولز دیے ہیں جو ہمیں عظیم انسان بناتے ہیں، ہمیں تباہی سے بچاتے ہیں اور بلندیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔